بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ المالک المحیط الدائم القدیم العبد ازلی قوی القادر الحی القیوم العلی العظیم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج اپنے اس چینل میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں پھر ایک دست غیب کا عمل لے کے آیا ہوں، یعنی کہ غیب سے اللہ تعالیٰ کا کرم جو کسی غریب کے اوپر، کسی محتاج کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ عمل انتہا کا مجرب ہے، لیکن انہی لوگوں کے اوپر یہ عمل کھلتا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ کوئی قرض میں ہے، انتہا کے مجبور ہے، کاروبار نہیں ہے اس کے لیے، یا پھر غریبی کی وجہ سے، یا کسی کو کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے مکمل طور پر، وہ یا کوئی معذور آدمی ہے، یا کوئی بیمار آدمی ہے جو کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کا اور کوئی راستہ ذرائع معاش کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ دست غیب کا یہ عمل کر سکتا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ عمل میں 2 سے 3 لوگوں کو کروا چکا ہوں، الحمدللہ یہ کامیاب ہوا ہے۔ یہ حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کا عمل ہے، اور ان کی ہی طرف سے یہ عمل دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ وہاں انہوں نے اپنی ہی کتاب کے اندر بھی یہ اجازت نامہ اسی شرائط کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ذرائع معاش کا، تو وہ اس کو بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، یاد رکھنا۔ اگر ایک دن میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو پھر واپس جمعرات کو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ صرف اور صرف جمعرات کو ہی کرنا ہے۔ جمعرات کو کر کے اگر پہلے ویسے تو پہلے ہی دن جاتی ہے کامیابی، اگر نہ ہو تو پھر آپ نے دوسری جمعرات کا انتظار کرنا ہے۔ دوسری جمعرات آئے گی تو آپ نے یہ عمل دوبارہ کر لینا ہے۔ حد 3 جمعرات ہے، تیسری جمعرات میں لازم در لازم یہ اس کا عمل کا دست غیب کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک موکل جو حاضر ہو کے آپ کو اتنا پیسہ دے جاتے ہیں کہ آپ کی ضروریات زندگی آسانی سے گزر سکیں، یا پھر وہ آپ کو کوئی ایسا دے کے جائیں گے کہ آپ اس چیز کو استعمال کر کے اپنا روزمرہ کا خرچ نکال سکتے ہو، یا پھر روزینہ کے حساب سے آپ کو کوئی نشانی یا کوئی جگہ بتا دیں گے کہ وہاں سے خرچہ اٹھا لو۔ اب آئیں اس عمل کی طرف، پراپر طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کسی ویران جگہ پہ چلے جانا ہے جمعرات کے دن، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ویران جنگل میں چلے جاؤ، ریگستان میں چلے جاؤ، ویران جگہ جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، کوئی آپ کی آواز نہ سن سکے، وہاں آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 4 ادا کرنے کے بعد آپ 158 بار 158 ٹائم آپ نے اس عظیمت کو پڑھنا ہے۔ عجیب یا لوطائل یا حمائل یا دردائل بحق یا غفور، ٹھیک ہے؟ کچھ ہی دیر میں غیب سے ایک شخص نمودار ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی سوال و جواب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی، کیونکہ آپ اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہو، تو وہ خود آپ کی ہی طاقت کے مطابق اور حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کے بتا کے چلا جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر وہ بات کرے بھی تو آپ نے اپنی تعداد پوری کر لینی ہے، 158۔ یہ تعداد مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس سے بات کرنی ہے، پہلے بات نہیں کرنی۔ بات کریں اور اس کے بعد جو بھی چیز دے، سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگٹھے پیسے دے جاتا ہے، جس سے انسان کوئی نہ کوئی کام یا بزنس وغیرہ کچھ بھی شروع کر سکتا ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ روزینہ کے حساب سے، سم ٹائم کوئی چیز دے جاتے ہیں جو یوز کرنے سے آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا روزگار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے نفل دعا ادا کر کے پھر وہاں سے چلے آئیں، اور جو راز ہے اس کو کسی کے اوپر اوپن نہ کریں،
جو بھی راز آپ کے اور ان کے درمیان طے پاتا ہے یا بغیر راز کے بھی ہو، تب بھی آپ یہ راز کسی کو نہ بتائیں دست غیب کا. بس اپنے معاملات زندگی کو گزارتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، جتنا بھی مال و دولت آئے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہیں. کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی عزیمت سمجھ نہ آئے، میرے واٹس اپ نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، میرے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہو. میں انشاءاللہ آپ کو پراپر سمجھاؤں گا بھی. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں ٹائم نہیں دیتا ہوں، لیکن میں کیسے ٹائم دوں؟ ایک دن میں کئی ہزار کالز آ رہی ہیں مجھے، تو میں ان میں سے کچھ جو ریسیو کرتا ہوں اس کے ساتھ تو میں پراپر بات کر رہا ہوں. جو میسج مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ تو میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں کے نہیں بھی دے سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں سب کے جواب دوں. اپنی طرف سے میں پوری کوشش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ.